کرو، قرآن کا ادا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور انسان کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ وہ عقل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے، دنیا میں جو آیات الہی نظر آتی ہیں ان آیات کے اوپر غور کرے، فکر اور شعور سے کام لے، اور اس عقل کے ذریعے سے اپنے اندر ایک خاص بصیرت ایجاد کرے جس کو ہم خدائی بصیرت سے تعبیر کرتے ہیں، الہی بصیرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ زندگی کے واقعات کو اور کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے والا ایک عام آدمی صرف ظاہر کو دیکھ پاتا ہے، اور جب وہ ظاہر کو دیکھتا ہے تو شاید اس کے اندر کسی قسم کے شبہے کا شکار ہو جاتا ہے، کسی تردد کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی بصیرت سے دیکھنے والا ہر چیز کے پیچھے خدا متعال کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ خدا کے دی ہوئی اس بصیرت کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے تو اپنے لیے درس بھی حاصل کرتا ہے، اپنے لیے فکر بھی حاصل کرتا ہے۔ جیسے کہ عرض ہوا کہ ایک عام انسان جب سورج اور چاند کو دیکھتا ہے تو دنیا کے اندر موجود دو عظیم الجثہ اجسام کو دیکھتا ہے، کہتا ہے دو ٹکڑے ہیں، فضا کے اندر کروڑوں ٹکڑے اور موجود ہیں، یہ دو ٹکڑے ہیں تو فضا کے اندر گردش کر رہے ہیں، لیکن الہی بصیرت سے دیکھنے والا ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے، اور ان کی نشانی کے عنوان سے جب دیکھتا ہے تو خود بخود اپنے لیے ایک درس حاصل کرتا ہے، ایک فکر حاصل کرتا ہے۔ اسی کو ہم الہی بصیرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہی دیکھنے کا انداز انسان کا زندگی اور موت کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو زندگی اور موت سوائے جسم کی حرکت اور سکوت کے کچھ اور نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے کہ چند چیزیں مل جاتی ہیں، انسان کی جسم کے اندر ایک حرکت ایجاد ہوتی ہے، نشو و نما حاصل ہوتی ہے، یہ زندگی ہے، اور جسم کے اندر جب یہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کا نام موت ہے۔ تو اگر مادی اعتبار سے دیکھنے والا ہو تو وہ دماغ کے کام کرنے کو زندگی یا موت قرار دیتا ہے، یہ کہتا ہے جب تک دماغ کام کر رہا ہے زندگی ہے، جب دماغ کام کرنا بند کر دے گا تو موت ہو جائے گی۔ دل کی دھڑکن کو زندگی کی نشانی قرار دیتا ہے کہ جب تک دل دھڑک رہا ہے اس کا مطلب ہے زندہ ہے، اور جب دل نہیں دھڑک رہا اس وقت کہہ دیتا ہے کہ یہ مر گیا۔ لیکن جو الہی بصیرت رکھتا ہے، جو خدا کی دی ہوئی بصیرت کے اوپر چلتا ہے، وہ زندہ انسانوں کے اندر بھی زندگی اور موت تلاش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان ہیں تو زندہ، لیکن آیا واقعاً اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق بھی زندہ ہیں یا یہ مر چکے ہیں؟ تو بہت سارے اندان بظاہر زندہ ہوتے ہیں، بظاہر سب زندہ ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت مرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہوتے ہیں کہ جن کی مزید بصیرت حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں رہتا، جن کے اندر بصیرت حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں رہتا، وہ جسمانی اعتبار سے تو زندہ ہیں لیکن در حقیقت انہیں موت آ چکی ہوتی ہے۔ تو خدا نے متعال چاہتا ہے ہر وقت زندگی ملے، ہر نشانی کو دیکھیں، اس سے بصیرت حاصل کریں، اور لہذا قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم سورہ فرقان کی تفسیر میں اگلی چند پچھلی مجالس کے اندر ہم سورہ فرقان کی تفسیر کر رہے تھے، اور اب تک تقریباً 40 آیات کو آپ کی خدمت میں 44 آیات کو آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ ان 44 آیات کے اندر بھی خلاصہ کلام یہی تھا کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کی طرف ایک خاص بصیرت سے دکھانا چاہا، اور اب جو آیات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اس کے اندر بھی محور یہی ہوگا کہ خدا نے متعال چاہتا ہے لوگوں کی بصیرت اشیاء کو دیکھنے میں الہی بصیرت میں تبدیل ہو، وہ جب کسی چیز کا مشاہدہ کریں۔ اور عام چیزوں کا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم بہت عوامی کتاب کہلائی جائے گی،
وہ تو یہ ہے کہ ہم عربی سے آگاہ نہیں ہیں، اور عربی سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید انتہائی عجیب انداز ہے، شاید کوئی ذہن میں یہ سوچے، لیکن اگر آپ ذرا سا ترجمے کی طرف غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں، انداز بہت عجیب انداز ہے، بہت عامی انداز ہے، عوام کے نزدیک ہے۔ مثال کے طور پر سوروں کے نام، جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سوروں کے نام جانوروں کے نام پر کتنے ہیں، تو آپ دیکھیے مثال کے طور پر قرآن کریم ذکر کرتا ہے، کہتا ہے گائے ہے، ہاتھی ہے، شہد کی مکھی ہے، اور کبھی مکڑی کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سوروں کے نام میں دسترخوان کا ذکر کرتا ہے، کبھی سوروں کے نام میں چار پائے جانوروں کا نام ذکر کر دیتا ہے۔ وہ بہت عامیانہ طریقے سے کہ لوگ اپنی زندگی سے نزدیک دیکھ پائیں، قرآن کریم کو لے کے آتا ہے، اب چاہتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور فکر حاصل کرتے ہوئے بصیرت کو حاصل کریں۔ تو اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 45 کی تلاوت سے تفسیر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلایا ہے، اگر چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ اسے سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف۔ قرآن کریم نے یہاں پر سائے کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا کہ سایہ بظاہر کیا ہے، ایک نورانیت میں کسی جسم کی رکاوٹ کے نتیجے میں سایہ خلق ہوتا ہے۔ کہیں روشنی ہے اور اس روشنی کے سامنے ایک جسم آ جاتا ہے، اس جسم کے آ جانے کے نتیجے میں مقابل طرف میں ایک سایہ خلق ہو جاتا ہے، تاریکی خلق ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے اس سائے کو دیکھ کر بھی لوگ بصیرت حاصل کریں، اس سائے سے بھی کچھ نتائج حاصل کریں۔ خاص کر کن لوگوں کے لیے بصیرت ہے؟ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات خود بخود خلق ہوئی ہے۔ خدا نے متعال کہتا ہے اس سے بھی بصیرت حاصل کرو، خود بخود خلق نہیں ہوئی ہے بلکہ مقصد کے ساتھ خلق کی گئی ہے۔ اب سائے کے لیے کیا دیکھیں؟ فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلایا ہے، اگر چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔ کئی مطلب ہیں سائے کو ساکن بنانے کا، مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا چاہتا تو سائے کو ساکن بنا دیتا، اگر وہ چاہتا تو سایہ خلق نہ کرتا۔ اگر سایہ خلق نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب سورج کی تپش ہوتی تو ہر طرف تپش ہوتی، پھر بچنے کا کوئی امکان رہتا ہی نہیں۔ ابھی آپ تصور فرمائیے اگر سایہ نہ ہوتا تو چھت بنانے کا کوئی فائدہ ہوتا؟ پھر چھت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پھر ہمیں پورے دن سورج کی تپش میں تڑپنا ہوتا۔ اب پتہ چلا کہ سائے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر سایہ نہ ہوتا تو ہمیں جب تک سورج رہتا سورج کی تپش کو اٹھانا پڑتا، اس کی سختی کو جھیلنا پڑتا۔ خدا تعالیٰ نے دونوں کام حل کیے، کہا میں سایہ بنا دیتا ہوں، سائے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب سورج نکلے اور تمہیں سورج کی ضرورت نہ ہو، سخت تپش کی ضرورت نہ ہو، تو تم شیڈ بنا لو، سایہ بنا لو، اور اس کے نیچے جا کر تم آسانی حاصل کر لو، آسائش حاصل کر لو۔ پھر اس سائے کو اس نے متحرک کیا ہے، سایہ متحرک ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتا ہے ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا ہے کہ سورج کے ذریعے سے سایہ چلتا رہتا ہے، سایہ کبھی آگے بڑھتا ہے، سایہ کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر یہ کم اور زیادہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ شاید میں اور آپ کم سمجھ پائیں، لیکن زراعت کرنے والوں سے پوچھیے گا، باغبانی کرنے والوں سے پوچھیے گا کہ اگر سایہ آگے پیچھے نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ یا دھوپ ہوتی یا صرف سایہ ہوتا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ خود بخود دنیا کی زراعت کا نظام ختم ہو جاتا، یا صرف دھوپ رہے یا صرف سایہ رہے، زراعت کا نظام ختم ہو جاتا۔ اس میں ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سائے کو متحرک بنایا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ دن اور رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ در حقیقت رات کیا ہے؟ ابھی جو یہ رات ہے یہاں پر، یہ ایک سایہ ہے در حقیقت۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ جب ہمارا رخ سورج کے مقابل میں چلا جاتا ہے تو ہم سائے میں آ جاتے ہیں، سائے میں آنے کی وجہ سے ہمیں رات مل جاتی ہے۔ اب سوچیے اگر سایہ نہ ہوتا تو 24 گھنٹے دن ہوتا، 24 گھنٹے دن ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کا نظام اس طرح سے چل ہی نہیں سکتا تھا جس طرح سے پرسکون ابھی چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے سائے کو متحرک بنایا ہے، یہ سایہ چلتا رہتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ابھی جہاں رات ہے
چند گھنٹے کے بعد یہاں پر دن نکل آئے گا۔ سورج کو دلیل بنایا ہے، دلیل اس کی رہنمائی کیسی ہے؟ اس کی رہنمائی ایسی ہے کہ آپ سائنٹسٹ سے یہ پوچھئے کہ ابھی 2004 ہے، 5006 میں سورج کتنے بجے کہاں ہوگا؟ تو ایسی رہنمائی ہے کہ وہ وہاں پر بھی بتا دے گا آپ کو کہ سورج 5006 میں کہاں ہوگا۔ کیوں؟ طے شدہ نظام ہے، اس طے شدہ نظام کے تحت چلے گا۔ تو آپ پوچھ لیجئے کہ مثال کے طور پر 5006 میں 25 جنوری کو مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت کیا ہوگا؟ بتائیں گے آپ کو کہ اس وقت کا وقت کیا ہوگا۔ خدا متعال نے اس کو ایسا دلیل بنایا ہے، کبھی اس میں کوئی انحراف نہیں ہوگا۔ یہ ایک نظام ہے، اگر یہ نظام ہے تو یہ اسی طریقے سے چلے گا۔ تو پروردگار فرماتا ہے ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنا دیا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کب سایہ ہے اور کب سایہ نہیں ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیا ہے، آہستہ آہستہ۔ سائے کو آہستہ آہستہ سمیٹا ہے۔ آہستہ آہستہ سمیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں اور آپ جب صبح ہونے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ صبح ہوتی دیکھتے ہیں، اور جب رات ہونے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ رات ہوتی دیکھتے ہیں۔ اب ذرا سا یہ سوچئے کہ صبح اچانک ہوا کرے اور رات اچانک ہوا کرے، پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ شام 6 بجے کے بعد ہمیں احساس ہونے لگتا ہے آج کل کے دنوں میں کہ اب رات کا وقت کچھ نزدیک آ رہا ہے، تو ڈوبتے 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 بھی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کا ٹائم لگ جاتا ہے، تو کہیں جا کے 7:30 بجے کے قریب بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، پتہ چلتا 6 بجے بالکل صحیح روشنی، چمکتی ہوئی دھوپ، اور 6:01 پر ایک دم تاریکی، یقین فرمائیے اکثر نباتات تو یوں ہی ختم ہو جاتے کہ اتنی تیزی کے ساتھ گرمی سے سردی ہو جائے، پتہ نہیں کتنے انسان تو یوں ہی مر جاتے کہ ان کا جسم کا نظام برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی تیزی سے سردی ہو، اتنی تیزی سے گرمی ہو۔ خدا فرماتا ہے اس میں بھی نشانی ہے، غور کرو کہ ہم نے تمہاری زندگی کو تمہارے لیے کتنا آسان کیا ہے، ہر چیز کو ایک خاص نظام کے تحت رکھا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ خدا ہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، نیند کو راحت اور دن کو تمہارے حرکت اور زندگی کا سبب۔ فرمایا ہم نے رات اور دن کا نظام خلق کیا ہے، اگر یہ رات اور دن کا نظام نہ ہوتا تمہاری زندگی ختم ہو جاتی۔ پھر رات کے لیے خوبصورت تعبیر ارشاد فرمائیے، رات کو ہم نے لباس بنایا ہے، ہر چیز کو چھپا لینے والا، انسان کو آسانی دینے والا، یعنی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور رات کو سونے کا وقت قرار دیا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک عجیب دنیا بس گئی ہے، وہ یہ ہے کہ رات جب ختم ہونے لگتی ہے تب ہمارے سونے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس مصلحت کے تحت ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ ہم نصف شب سے زیادہ، البتہ علاقائی معاملہ بھی ہے یہ۔ علاقائی معاملہ کیا مطلب؟ یعنی کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف عادات ہیں۔ تو جیسے کہ ہمارے کھارادر کا علاقہ بدنام ہے اس معاملے میں کہ وہاں صبح کے وقت لوگ سویا کرتے ہیں، اور دن چڑھنے کے بعد ظہر کی نماز کے قریب اٹھ کر پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ظہر کی۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آئی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور خدا ہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، نیند کو راحت اور دن کو حرکت اور زندگی کا سبب قرار دیا ہے۔ دن کو وقت قرار دیا ہے نشور کا، اٹھنے کا، نکلنے کا۔ ہم نے نہیں معلوم کیوں رات کو وقت قرار دیا ہے اٹھنے کا، نکلنے کا۔ اوصاف اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں مختلف مخلوقات کی۔ اپنی مخلوقی عادت کو کسی اور مخلوق کی عادت سے نہ ملائیے۔ جس طرح اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے کہ وہ دن میں اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، کچھ اور مخلوقات اس نے بنائی ہیں جو رات کو سوتے ہیں، دن میں اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان سے نہ ملائیے، اور جو اللہ نے طریقہ رکھا ہے اسی کے اوپر عمل کیجیے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بہت اچھا واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ میں کہیں قم میں کسی ٹیکسی میں بیٹھا، رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت میں معمولاً ٹیکسی ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ چارج کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اس چارج سے بھی کم لیا، اس سے بھی کم کرایہ لیا جو وہ دن میں لیتے ہیں لوگ۔ میں نے کہا کہ تم بہت الٹے نظام پر چل رہے ہو، کیونکہ تم رات میں کم لے رہے ہو جبکہ رات میں لوگ زیادہ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ اپنی اپنی مرضی ہے،
میں چمگادڑ نہیں بننا چاہتا کہ رات میں شکار کرنے کے لیے نکلے، میں پھول بننا چاہتا ہوں جو رات میں کھلتا ہے، خوشبو دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہ خدا ہی ہے جس نے ہواؤں کو رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ فرماتے ہیں ہماری ایک رحمت ہے، وہ کیا ہے؟ باران رحمت۔ پروردگار عالم نے جو بارش کا نظام رکھا ہے یہ رحمت کا نظام ہے۔ فرمایا یہ جو رحمت آنے لگتی ہے اس سے پہلے ہوائیں خوشخبری دے دیا کرتی ہیں کہ رحمت آنے والی ہے۔ تو وہ خدا ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے کہ وہ رحمت کی خوشخبری دے دیا کریں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک اور پاکیزہ پانی نازل کیا۔ اب ذرا تصور فرمائیے، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ آپ نے کبھی غور فرمایا، شاید میں نے اشارہ کیا ہو پہلے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی فلٹرائزیشن کا بڑا عجیب پلانٹ لگایا ہوا ہے یہاں پر، کہ یہ سمندر کا پانی کئی ہزار ٹن پر سیکنڈ ہوا میں ایوپوریٹ ہوتا ہے، ہوا میں جاتا ہے، ہوا میں جاتے جاتے یہ خود بخود پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو نمکین پانی ہے یہ میٹھا ہو جاتا ہے، یہ اوپر جا کے میٹھا ہونے کے بعد پھر بارش کے ذریعے سے برس پڑتا ہے، اب بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ جب یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو نمکین ہوتا ہے اور بڑا کڑوا سا ہوتا ہے، لیکن جب واپس برستا ہے تو ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتا ہے ہم نے آسمان سے صاف شفاف پانی طہور نازل کیا، اور یہ طہور ایسا ہوتا ہے کہ فقہی لحاظ سے نہ صرف خود پاک ہوتا ہے بلکہ دوسرے کو پاک بھی کرتا ہے۔ تو یہ جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ آب مضاف تھا، لیکن جب یہ اوپر چلا جاتا ہے تو یہ صاف ستھرا پاک پاکیزہ نہ صرف طاہر بلکہ طہور بن کر زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم فرماتا ہے یہ سب کام میں نے کیا۔ اب یہاں پر ایک اشارہ اور بھی ہے، اور وہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور یہ اچھا موقع ہے کہ شاید اس کا جواب ہو۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ہی عمل کو کبھی کسی سے نسبت دیتا ہے، کبھی خدا سے نسبت دیتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ فرشتے جب انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو انسان یہ کہتا ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس، خدا ہے جو انسانوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ بس ایک قانون ہمیں سمجھ میں آتا ہے، خداوند متعال فاعل کے معاملے میں کبھی براہ راست فاعل کا نام لیتا ہے، کبھی اپنا نام لیا کرتا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے یہ، اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر یہ قرآن کریم کی تفسیر کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کتاب کو حرکت دے رہا ہوں، تو ہم دو تین طرح سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کتاب ہل رہی ہے، ایک دفعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرا ہاتھ ہلا رہا ہے، ایک دفعہ میں کہہ سکتا ہوں میں ہلا رہا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں خدا ہلا رہا ہے۔ یہ سب صحیح ہے، کتاب بھی ہل رہی ہے، اگر کتاب کی طرف دیکھیں کتاب ہل رہی ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، ظاہر ہاتھ میں کتاب تھامی ہوئی ہے تو یہ فاعل ہوا، یہ کتاب کو ہلا رہا ہے۔ میں ہلا رہا ہوں کیونکہ ہاتھ کو کون ہلا رہا ہے؟ ہاتھ کو تو میں ہلا رہا ہوں۔ اور خدا ہلا رہا ہے کیونکہ بالآخر میرے پاس جو قدرت ہے ہلانے کے لیے وہ کس نے دی ہے؟ وہ خدا نے دی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو مختلف واسطوں سے نسبت دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کبھی یہ کہ آسمان کو بادلوں کو ہوائیں لے کر آتی ہیں اور برساتی ہیں، اور کبھی فرماتا ہے ہم نے یہ کام کیا۔ دونوں صحیح ہیں تعبیرات۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس دونوں تعبیرات بالکل صحیح رہیں گی، اور تعبیرات کا یہی فرق ہمارے بعض لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ جو ہم پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھائی آپ توسل کے باب میں نعوذ باللہ کسی غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہیں بابا، یہ توسل کے معاملے میں غلطی نہیں ہے، یہ تو فاعل کو نسبت دینے کا معاملہ ہے۔ اگر نبی آئے اور نبی نے تبلیغ کی اور ہم ان کی تبلیغ پر ہدایت پا گئے تو ہم کہتے ہیں نبی ہادی ہیں، نبی ہدایت دینے والے ہیں۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے اے نبی آپ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت تو میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ خود قرآن کریم فرماتا ہے نبی آپ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت میں دیتا ہوں، اور پھر وہی خدا نبی کو ہادی خود خطاب کر دیتا ہے کہ آپ ہادی ہیں، آپ ہدایت دینے والے ہیں۔ تو کیا یہ تضاد ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے، یہ فاعل کو نسبت دینے کا معاملہ ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کتاب ہل رہی ہے، کبھی کہتے ہیں ہاتھ ہلا رہا ہے، کبھی میں ہلا رہا ہوں، کبھی خدا ہلا رہا ہے۔ تو نبی بھی ہدایت دیتے ہیں، اللہ بھی ہدایت دیتا ہے، کوئی اور انسان غیر معصوم بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اسی فاعلیت کے اعتبار سے۔
کہ کون واسطہ بنتا ہے، لیکن اگر تمام فائلوں سے گزر جائیں تو اصل میں ہدایت دینے والا خداوند متعال ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، باہر بعض لوگ منتظر ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، بارے دیگر صلوات۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ فرمایا یہ وہی خدا ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، جس کے ذریعے سے بارش برسائی ہے، پانی صاف شفاف پانی برسا ہے۔ کیوں پانی برسایا پروردگار عالم نے؟ اس کی حکمت بھی بیان فرماتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پانی اس لیے برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو آباد کر دیں۔ پانی اس لیے برسایا تاکہ مردہ شہر کو آباد کر دیں، جو میں عرض کرتا ہوں در حقیقت قیامت کا ایک منظر دکھانے کے لیے کہ وہ پانی برساتا ہے ایک زمین کے اوپر جو بنجر ہو، کسی علاقے میں چلے جائیے جو قحط زدہ علاقہ ہو، اور دیکھیے تو قحط زدہ علاقے کی زمین کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کٹ کٹ کے پھٹ رہی ہوتی ہے، سوکھنے کی وجہ سے کٹ جاتی ہے، پھٹنے لگتی ہے۔ تو اس زمین کو دیکھ کر ہر انسان یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اب یہ زمین مردہ زمین ہے، مر گئی۔ جیسے ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنے لگتا ہے، اس کا گوشت پوست گلنے لگتا ہے، تو جو زمین خشک ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر مرنے کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے زمین مر گئی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اس مردہ زمین کے اوپر میں پانی ڈال کر دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں اسے۔ قیامت کے دن یہی ہوگا کہ سب مرے ہوئے ہوں گے، اور ان مرے ہوئوں کے اندر جب میں ارادہ کروں گا تو ان سب کو زندہ کر لوں گا۔ تو پانی کے ذریعے سے بھی قیامت کا درس ہے، بارش کے ذریعے سے بھی قیامت کا درس لیا جا سکتا ہے، بصیرت لی جا سکتی ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، زندہ کریں مردہ شہر کو، وَنُسْقِيَهُ، اور اس پانی سے ہم سیراب کریں، مِمَّا خَلَقْنَا، ان کو جس کو ہم نے خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں پانی رحمت ہے، تو جو ہماری مخلوق پیاسی رہ جاتی ہے ہم اس کو سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیاسی مخلوق کون کون سی ہے؟ انعاماً واناسیا کثیرا، بہت سے انسان ہیں، بہت سے جانور ہیں، ان سب کو جو پیاسے رہ جاتے ہیں ہم نے پانی کے ذریعے سے سیراب کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ انعام کا بھی ذکر کیا، جانوروں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جانوروں کو بھی ہم نے زندہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کچھ جانور ممکن ہے ایسا ہوں کہ جو پانی نہ ملنے سے فوراً نہ مریں، لیکن بہرحال پانی ضرورت ہر ایک کی ہے، اور اسی لیے فرماتا ہے کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے لوگوں کو سیراب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 50ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے ان آیات کو طرح طرح سے ان کے درمیان بیان کیا ہے۔ فَأَبَى لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے انکار اور کفر کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے آیات کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے۔ اب جیسے آپ نے سورہ فرقان کے اندر ہی دیکھا کہ کبھی قرآن کریم ہواؤں کی مثال دیتا ہے، کبھی قرآن کریم نزول کسی اور چیز کے نازل ہونے کی مثال دیتا ہے، مختلف مثالیں دے دے کر لوگوں کے اندر الہی بصیرت کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، اور فرماتا ہے اکثر انسان کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں۔ اکثر انسان انکار کرتے ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے نہیں تھے، اس لیے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہم جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے قرآن میں کہ کفر اختیار کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا ذکر نہیں ہے، کافروں کا ذکر ہے۔ نہیں، یہ ہمارا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا ہم جتنے مسلمان ہیں ہم شکر کر رہے ہیں اللہ کا؟ ہم بھی تو شکر نہیں کر رہے، ہم بھی تو کفران نعمت کر رہے ہیں۔ تو کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کفر ایک اسٹریٹ فارورڈ، ایک کفر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کہے خدا ہے ہی نہیں، یہ کفر کیا ہے؟ حقیقت کو چھپانے کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا۔ ایک کفر تو یہ ہو گیا کہ انسان خدا کی حقیقت کو چھپا دے اور کہے خدا ہے ہی نہیں، تو یہ بہت بڑا کافر ہے، یہ وہ کفر ہے جس کو خدا کبھی نہیں بخشے گا۔ لیکن ایک کفر کیا ہے؟ جو ظلم کی طرح سے ہے، کہ ظلم، شرک بھی ظلم ہے اور گناہ بھی ظلم ہے۔ تو اسی طرح ایک اور کفر پایا جاتا ہے جو عام زندگی کے انسان بھی اندر بھی آ سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کی نشانی کو، حقیقت کو سمجھ بھی لیتا ہے لیکن پھر بھی چھپا دیتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ ایک اور کفر ہو گیا۔
تو آپ یہ نہ کہیے کہ سب لوگ کافر، اکثر لوگ کافر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 6 ارب میں سے 5 ارب کافر ہیں. نہیں، وہ جو 1 ارب رہ گئے ہیں مسلمان، ان کا بھی نہیں معلوم کہ وہ کفر کے دائرے میں وہ بھی نہ آتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ کفران نعمت یہاں سے بھی ہو رہا ہے. اور اگر کفران نعمت نہ ہوتا تو بہت سادہ سی بات ہے، یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی جو آج مسلمان کو اٹھانی پڑ رہی ہے. آیا واقعاً یہ کفران نعمت کے نتیجے میں ذلت نہیں ہے؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ہم شمالی علاقہ جات کی طرف گئے تو وہاں اسکردو شہر میں دیکھا تو لوگ کافی غریب ہیں، وہاں پر مالی لحاظ سے بہت غریب ہیں. وہاں پر کوئی فنڈ کے لیے کام کرنے والے لوگ کسی اور ملک سے آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی. مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دوسرے ملک سے آتے ہیں اس علاقے میں کام کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے اگر ہماری امداد سے کچھ یہ لوگ بہتر ہو سکتے ہیں تو بہتر ہو جائیں. تو ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ بھائی یہ لوگ فقیر ہیں اور ان کی آپ لوگ مدد کیجئے. تو ان کو پورا علاقہ دکھایا گیا، شمالی علاقہ جات کا، یہ اسکردو اور اس کے اطراف میں 3 وادیاں ہیں وہاں پر. تو انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ فقیر نہیں ہیں، یہ ناشکرے ہیں. فقیر نہیں ہیں، یہ لوگ ناشکرے ہیں. اور واقعاً ہمیں بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں؟ کروڑوں روپے کے میوہ جات پھل ہم نے خود زمین پر بالکل برباد ہوتے دیکھے. کروڑوں روپے کے شہتوت اور پتہ نہیں قربانیاں اور پتہ نہیں کون کون سے میوہ جات وہاں پر زمین پر گرے پڑے ایسے دیکھیں کہ میں سوچتا تھا کہ اگر ٹھیلے والے کراچی کے دیکھ لیں تو وہ یہیں پہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دیں کہ کاش ہمیں یہ زمین پہ پڑے ہوئے مل جاتے تو ہم بیچ لیتے. لیکن وہاں برباد ہو رہے ہیں. یہ کیا؟ یہ کفران نعمت ہے. یہ اب ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس روڈز نہیں ہیں، شاید اس وجہ سے ان کو یہ مشکل کا سامنا ہے. لیکن بہرحال یہ کفران نعمت ہے. اگر کفران نعمت ہوگا پھر عذاب آئے گا پروردگار کا. اب پوری اس دنیا اسلام کو دیکھ لیجئے، اس دنیا اسلام میں کیا کمی ہے؟ آیا اس دنیا اسلام میں کوئی کمی ہے پروردگار کی نعمتوں کی دی ہوئی؟ تو یقین فرمائیے کہ ابھی چونکہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ یہ تیل کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تیل کی تو نعمت بہت چھوٹی سی نعمت ہے. 10,000 ایسی نعمتیں ہیں اس دنیا اسلام کے اندر کہ جو عجیب طریقے سے پروردگار عالم نے دی ہوئی ہیں، اور ان تمام کا سوائے نقصان ضائع ہونے کے کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. اب وہ خدا اس دنیا کے معاملے میں کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ خانہ کعبہ دیکھ رہے ہو، اس کے اطراف میں رہنے والی قوم کافر تھی، مشرک تھی، لیکن اس خانہ کعبہ کے بدلے میں ہم نے انہیں بھوکا نہیں رہنے دیا. فرمایا اس خانہ کعبہ کے نتیجے میں ہم نے بھوکا نہیں رہنے دیا، ان کو بھوک میں سیراب کر دیا اور خوف میں امن بھی دے دیا. لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی اطاعت کرو، عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ صرف خانہ کعبہ کے احترام میں ان کو بھوک کے عالم میں سیراب کیا اور خوف کے عالم میں امن دیا. اب خدا سے پوچھنا ہوگا، اے خدایا مشرکوں کو صرف خانہ کعبہ کے اطراف میں رہنے کی وجہ سے تو اتنا کچھ دیتا ہے، مسلمانوں کو کچھ نہیں دے گا؟ تو کیا وہ جواب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کیا کوئی کمی رکھی ہے تم لوگوں کے لیے؟ سب کچھ تو دیا. یہ بتاؤ تمہیں کبھی لوٹنے سے فرصت ملی ہے؟ کبھی تقسیم کرنے کا سوچا ہے؟ تو لوٹ کھسوٹ کے اپنے پاس جمع کرنے کے علاوہ کیا کیا تم نے؟ کہ ملکوں کا بھی یہی عالم ہے، علاقوں کا بھی یہی عالم ہے، اور افراد کا بھی یہی عالم ہے کہ جس کے پاس ہے وہ یہ سوچتا ہے میرے پاس بڑھے کیسے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھ سے دوسروں تک کیسے پہنچے. اور خدا نے ایک نظام رکھا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے قیامت میں آپ کو کیا ملے گا، تو یہ سوچئے اس میں سے کتنا دوسروں کو پہنچ رہا ہے. تو جو دوسروں کو پہنچ رہا ہے وہ آپ کو قیامت کے دن بڑھ کے ملے گا، اور جو کچھ آپ کے پاس پڑا رہے گا وہ آپ کو قیامت کے دن شاید سوال کا اور جواب دینا پڑ جائے. اور وہ بہت مختصر سا واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم کے زمانے میں کسی نے مرنے کے بعد بہت کچھ وقف کیا. کوئی شخص تھا کہ اس نے لکھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کے اندر پوٹینشلی اس پرابلم کو سامنا کرنا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اگلے سال نہیں ہوں گے، یقینی بات ہے نا، کوئی تکلف کی تو گنجائش نہیں ہے. مثلا ممکن ہے میں نہ ہوں، ممکن ہے آپ نہ ہوں، آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اگلے سال تک کوئی بھی یہاں سے روانہ ہو سکتا ہے، اور روانہ ہونے میں پریشانی بھی نہیں ہے. اگر اعتماد ہو تو پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہودی ہے جو گھبراتے ہیں مرنے سے، مسلمان تو مرنے سے نہیں گھبرائے گا نا. یہودی کیوں گھبراتا ہے؟ وہ جانتا ہے میں نے جو کچھ کیا وہ گڑبڑ کی ہے. اور مسلمان مطمئن ہوتا ہے. امام خمینی کا وہ قول ذہن رکھیے گا، وصیت نامہ جو شروع کیا تو کہا میں مطمئن دل
اور آسودگی خاطر کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہا ہوں. کیوں مطمئن دل ہے؟ کہ میں جانتا ہوں جو میں نے کیا وہ اللہ کی راہ میں، اور خدا قبول کرنے والا ہے جو کچھ میں نے کیا ہے. تو اطمینان تو ہونا چاہیے نا. تو موت کے ذکر سے تو کوئی خوف نہیں آنا چاہیے. تو آپ میں سے اور ہم، ممکن ہے ہم نہیں معلوم اگلے سال ہوں یا نہ ہوں، تو منصوبہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وصیت ناموں میں لکھ کے جاتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میری جو املاک ہو یہ وہاں دے دینا، مولا کے نام وقف کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. نبی اکرم سے کسی نے ذکر کیا کہ اس نے مرنے کے بعد بہت اسلام کی راہ میں دیا ہے، اللہ کی راہ میں دیا ہے. نبی اکرم نے فرمایا جو کچھ دیا اگر اس کا 10% بھی، 10واں حصہ بھی زندگی میں دیتا تو زیادہ ثواب ملتا. یہ مرنے کے بعد کیوں دے رہا ہے؟ اس کو پتا ہے میں قبر میں چلا جاؤں گا پھر میرے کسی کام نہیں آئے گا، دوسروں کے کام آنا ہے. تو کہتا ہے دوسروں کے کیوں کام آئے، اللہ کی راہ میں جائے. تو زندگی میں کیوں نہیں یاد آ رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جائے؟ زندگی میں تو اپنے آپ سے چپٹا کے رکھا ہوا تھا، اور مرنے کے بعد کہتا ہے اللہ کی راہ میں جائے. تو زندگی میں اللہ کی راہ میں بھیجو نا. جتنا آپ کو ضرورت ہے وہ نہیں بھیجیے، وہ تو چلیں آپ اپنے پاس رکھیے، باقی کو لے کے کیا کرنا ہے. زندگی میں دینے کا دل نہیں چاہتا، مرنے کے بعد جب خود نہیں ہوتا تو کہتا ہے اب اللہ کی راہ میں دے دوں گا. نہیں، شاید یہ مناسب کام نہیں ہو. اسے بھی خدا قبول کرتا ہے. اچھا، خدا کا تو دسترخوان بہت وسیع ہے نا، وہ ہر ایک کو بٹھا لیتا ہے، ہر ایک کو بٹھاتا ہے. کہتا ہے کسی کو جس کو جو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے. البتہ کسی کو صرف دال کھلاتا ہے، کسی کو اعلیٰ کھانا کھلاتا ہے، کسی کو کہتا ہے کھانے کا معاملہ نہیں ہے، تمہیں قرب کا مقام ملے گا. بس کسی کو جنت میں کس لیے بلاتا ہے؟ کہتا ہے تم جنت میں آؤ میں تمہیں میوے کھلاؤں گا، سیب، انگور، انار، یہ وہ. کسی کو اس لیے بلاتا ہے، کہتا ہے تم جنت میں آؤ تمہیں اطمینان ملے گا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیس آف مائنڈ. کسی کو جنت میں بلاتا ہے، کہتا ہے تم کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرو، تم میرے نزدیک رہو گے، بس اس کی پرواہ ہو. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. خدا سب کو قبول کرتا ہے. آپ مرنے کے بعد دینا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد دیجیے، خدا اسے بھی قبول کرے گا. لیکن ثواب کس کا زیادہ ہے؟ زندگی میں جو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا ثواب زیادہ ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ نعمتوں کا انکار کیا جائے. ایک بار پھر یہی مشکل پیش آ رہی ہے، اور یہاں پہ کافی جگہ اس طرف بھی تھوڑی سی اس طرف بھی خالی ہوئی بھی ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا کوشش کیجیے گا یہ جو خالی جگہ ہیں یہ تھوڑی سی بھر جائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر صلوات. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا 51ویں آیت میں، اگلی آیات میں ایک دو آیات میں اور ذکر کرنا چاہوں گا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. آپ کو یاد ہوگا سورہ فرقان کی ابتدا میں کافر نبی اکرم کے اوپر اعتراض کرتے رہتے تھے، یہ کیسا نبی ہے، یہ ایسا نبی ہے، ویسا نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام ان اعتراضات کا جواب دیا تھا. اب کوئی اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ پہلے تو ایک سے زیادہ نبی آتے تھے، یہ اب ایک ہی نبی کیوں آیا ہے؟ اب کوئی اعتراض کرنے والا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں پہلے تو ایک سے زیادہ نبی بھی آتے تھے، ہر علاقے میں ایک نبی آ جایا کرتا تھا، ایک علاقے میں یہ نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی، تیسرے علاقے میں ایک اور نبی. یہ اب کیا ہو گیا کہ ایک ہی نبی آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے. اگر چاہتے تو یہ کر سکتے تھے. اس کے بعد آگے کچھ نہیں کہا. مطلب کیا ہے؟ اب کیوں چاہیں؟ جب پیغام کامل ہو گیا تو کامل پیغام ایک لے کے آئے گا، ایک ہی فرد بار بار تھوڑی لے کے آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ختم نبوت پہ دلیل ہے کہ جب تک پیغام ناقص ہے تو کئی لوگ آتے رہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر پیغام کامل ہو گیا، ایک آدمی کامل پیغام لے کے آیا ہے اور یہ ذات کامل ذات ہے، ہر چیز کا اسوہ حسنہ اس کی ذات میں موجود ہے، تو اب ایسے بار بار بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا ایک کامل بھیج دیتا باقی ناقص بھیجتا، تو کامل کے ہوتے ہوئے ناقصوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کامل بھیج دیا تو نہ اس کے ساتھ ناقص بھیجنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے بعد ناقص بھیجنے کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ کامل کے بعد کامل بھیجنے کا کوئی فائدہ ہے. اس کو میں مزید تشریح نہیں کرنا چاہوں گا، ورنہ یہ خود ایک علیحدہ چیپٹر کھل جائے گا کہ ختم نبوت کیسے ثابت ہوگی عقلی طور پر. بہرحال پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک پیغمبر اور بھیج دیتے. لیکن یہاں پر معاملہ اختتام نبوت کا ہے. جبکہ اختتام نبوت ہے، ایک نبی آئے گا، ایک رہبر بنے گا، ایک لیڈر ہوگا، اس کی رہبری میں پوری دنیا اپنا عمل کرے گی، چونکہ انسان کامل ہے. اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے.
بنابراین تو کافروں کی اطاعت نہ کر اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر. نبی اکرم کو ارشاد فرمایا فلا تطع الکافرین، ہرگز کافروں کی اطاعت نہ کیجیے. کیا مطلب کافروں کی اطاعت نہ کیجیے؟ یعنی کافروں کی ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیں. نبی اکرم کافروں کی جب یہ اعتراضات سنا کرتے تھے تو نبی اکرم چونکہ رحمت کا نمونہ تھے تو ان کا دل کسمساسا تھا کہ کسی طرح ان کو بھی ہدایت دلاؤں. تو خدا متعال فرماتا ہے ان کی ہدایت کے راستے میں اتنا زیادہ مت کیجیے اپنے اوپر زحمت. فلا تطع الکافرین، ان کی اطاعت کے پرواہ نہ کریں، آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے. اور کیا کریں؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے ساتھ سخت جہاد کیجیے، بڑا جہاد کیجیے. اب یہاں پر پھر ایک گفتگو ہے کہ اس جہاد کبیرہ کا مطلب کیا ہے، بڑے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے. بڑے جہاد کا مطلب خود نبی اکرم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جب مکے کی زندگی سے مدینے کی زندگی میں آئے، مکے کی زندگی میں جہاد نہیں تھا، مکے کی زندگی میں مسلحانہ جہاد نہیں تھا، صرف کیا تھا؟ فکری جہاد تھا، مشقتیں اٹھانی پڑتی تھیں، مسلحانہ جہاد نہیں تھا. تو جب مکے کی زندگی سے مدینے کی زندگی میں آئے اور مسلحانہ جہاد شروع ہوا تو فرمایا ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر کی طرف جا رہے ہیں. وہ جہاد کبیر تھا. جہاد کبیر کیا تھا؟ فکر سے مقابلہ کیا جائے، فکر سے مقابلہ کیا جائے ان کفار کا. بس آپ تصور فرمائیے آج کے زمانے میں بھی وہ جہاد کبیر ہے. وہ کیسے؟ اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں دیکھ رہے ہیں آپ. مثلا میں اور آپ کوئی مسلحانہ سازش کا مسلحانہ جواب تو نہیں دے سکتے، فی الحال کوئی امکان بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم فکری جواب تو آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے. تو اس جہاد کبیر کو میں اور آپ بھی انجام دے سکتے ہیں. کہ آپ جہاد کبیر انجام دیجیے، اور جہاد کبیر کے ذریعے سے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، پہلا کام کچھ نہیں کر سکتے تو بھائی خدا کا واسطہ ایک کام یہ کیجئے کہ سازش کا شکار تو مت ہوئیے. اب خطرہ کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ لوگ یہاں اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں، سوچنے والی بات یہ ہے کیا آپ کبھی تبلیغات کا نشانہ نہیں بنتے؟ آپ کو کبھی کوئی تبلیغات کا نشانہ نہیں بنتے؟ تو آپ اپنے ذہن کے اندر سوچیے گا کہ اگر اتنے لوگ سوسائٹی کے اندر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں، تبلیغات کا مقابلہ کر رہے ہوں، تو یقین فرمائیے کبھی بھی یہ لوگ تبلیغات پہ پیسہ ضائع نہیں کریں گے. یہ تبلیغات پہ پیسہ ضائع اسی لیے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگ نشانہ بن جاتے ہیں. اور اگر زندگی میں دیکھنا ہے تو فیشن کو دیکھ لیجئے. اتنے لوگ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی اولاد فیشن نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو تبلیغات کا ایک نشانہ آپ بن گئے. جو وہ چاہتے تھے انہوں نے کروا لیا آپ سے. وہ چاہتے یہی ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ یہ کریں، یہ نہ کریں تو ان کی اولاد کرے، اور جب ان کی اولاد کرے گی تو اپنے ماں باپ کو خود ہی مجبور کر لے گی. تو آپ ذرا دیکھیے ٹیلی ویژن پہ کیا ہو رہا ہے، مختلف میڈیاز پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں کہوں گا بھائی اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کام اتنا کیجئے کہ خود تبلیغات کا نشانہ تو نہ بنے. کم سے کم مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں ٹی وی کے جنگلز کو دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ تبلیغات کا نشانہ بن گئے، یہ بہہ گئے اس فضا کے اندر. اور اس سے بدتر تو وہ ہے کہ ہماری ثقافت تبدیل ہو جائے کہ انہوں نے ہمیں موسیقی دینا چاہی، ہم موسیقی لے کے بیٹھ گئے. انہوں نے ہمیں بے پردگی دینی چاہی، ہم بے پردگی لے کے بیٹھ گئے. اور اب خوش اس بات پر ہیں کہ ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں. کہاں سے مسلمان ہیں؟ سب کچھ تو وہ ہو گیا جو وہ چاہ رہے تھے، اب بچا کیا ہے؟ تو خود کم سے کم کام کیجیے. آپ تبلیغات کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، کم سے کم نشانہ تو مت بنیے. بدترین نشانہ کیسے بنیں گے؟ مادہ پرستی میں بہہ کر. اپنے اقدار کو دیکھیے، کس کا آپ احترام کرتے ہیں، کس کو آپ عزت کہتے ہیں. خاندانوں کے اندر دیکھیے، یہ بہت میں اس کو بہت مناسب موقع سمجھتا ہوں کہ آپ تصور فرمائیے آپ خاندانوں میں کس فرد کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں. آیا تقویٰ کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں، معاشرتی مقام کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں، یا اس کے معاشی حالت کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں؟ تو خود بخود آپ دیکھیں گے خاندانوں کے اندر اہمیت بھی معاشی حالت پر چلتی ہے. کیا ہے یہ ثقافت کی تبدیلی ہے، یہ ثقافت کا زوال ہے. بس میں عرض کروں گا آپ مقابلہ نہیں کر رہے تو کم سے کم نشانہ تو نہ بنے. کہ اتنا ہی اطمینان ہونا کہ قوم نہیں بہے گی غلط سمت میں تو بہت سارے مثبت کام انجام دے دیے جا سکتے ہیں. ابھی تو کیا ہوتا ہے، جو اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو سب سے بڑی مصیبت کا تو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دشمن جو تبلیغ کر رہا ہے پہلے اسے کاؤنٹر کرو. ابھی تو وہی کاؤنٹر نہیں ہو رہا تو اپنی طرف سے آگے بڑھنے کا تو سوال ہی ختم ہو جاتا
کہ آپ آگے بڑھ کر کافر کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں. نہیں، وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. ابھی تو داستان کیا ہے؟ ابھی تو داستان یہ کہ مسلمان کو تو سنبھال لو پہلے، کافر کو تو بعد میں مسلمان کرنا. اپنے مسلمان ہی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ مسلمان عقل و شعور ختم کر رہا ہے. بے فکری بے شعوری کا دور ہے. جو دیکھ لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، جو سن لیتے ہیں اسے مان لیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اپنے اسلام کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ بہت سخت جہاد کرو. اب آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کا جائزہ لیجئے تو آپ کو وہ جہاد کبیر بار بار نظر آئے گا. جہاد کبیر بار بار نظر آئے گا کہ اس فکری جد و جہد میں بھرپور کام انجام دیتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام. کبھی آپ دیکھیں گے کہ کسی یہودی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، کبھی کسی عیسائی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے اندر غلط فرقے بنے ہوئے ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں، فقہی لحاظ سے جواب دے رہے ہیں، تاریخ کے اوپر جواب دے رہے ہیں. ہزاروں روایات آپ کے پاس موجود ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی جہاد کبیر ہے کہ اپنے جہاد کبیر کے ساتھ میدان کے اندر آتے تھے، لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے. اور اس جہاد کبیر کے ساتھ ہاں ایسا نہیں تھا کہ صرف گفتگو کے مسلمان تھے. نہیں، صرف گفتگو کے مسلمان نہیں دیتے. جب جان دینی پڑتی تھی تو جان دینے میں بھی آگے آگے رہتے تھے. آج کے مسلمان کی ایک خرابی یہ بھی ہو گئی ہے کہ یہ گفتگو کا مسلمان بن گیا ہے. یہ درس اخلاق اچھا دے سکتا ہے، اچھا لے سکتا ہے، لیکن جب اس سے کہا جائے کہ بھائی اس درس اخلاق کی روشنی میں جان بھی تو دو، تو یہاں سے اس کا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اور میں کہ جو عزاداری سید الشہداء کرنے والے ہیں، ہم امام علی مقام کا اتنا احترام کر رہے ہیں، ہم امام علی مقام کے سامنے سر جھکاتے ہیں اپنا ان کی تعظیم کے اندر، تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ سید الشہداء اگر کبھی ہمارا ہی خون کا مطالبہ کر لیں، ہمارا ہی خون چاہیں، تو ہم اس بات کے لیے اتنے تیار ہوں کہ جب وہ خون مانگیں تو خون دے سکیں. اور یہی تو فکر ہے امام زمانہ کے انتظار کے اندر. کہ وہ انتظار کیوں ہے؟ وہ انتظار اس بات کا نہیں ہے کہ جب سب کامیاب ہو جائیں گے تو میں بھی کامیاب لوگوں کی فہرست میں کھڑا رہوں گا. نہیں، وہ انتظار اس بات کا ہے کہ مولا لو کنا معکم نفوز معکم، اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اس کامیابی کو وہ حاصل کرتے. وہی جو ہم زیارتوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں کہ اے مولا اگر آپ تشریف لائیں اور آپ نے وہ جد و جہد کی جو آپ کے جد امجد نے میدان کربلا میں کی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، خون آپ کے ہمراہ بہائیں گے جس طرح ان کے اصحاب نے خون بہایا. اور یہ خون بہانے کا کام کوئی سادہ کام نہیں تھا اس وقت، ظاہر ہم جانتے ہیں. ہزاروں لوگ نہیں آئے امام علی مقام کی خدمت میں، ہزاروں لوگ خاموش بیٹھے رہے. چند انتہائی دلیر، انتہائی شجاع، ایمان سے مزین لوگ میدان کربلا میں امام علی مقام کا ساتھ دینے کے لیے آئے. تو ان لوگوں میں کوئی خاص بات ہونی چاہیے نا، کوئی بہت بڑی فضیلت ہونی چاہیے ان لوگوں کے اندر. اسی فضیلت کے اوپر غور فرماتے رہیے تو میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی ایک نورانیت جاگتی ہے. آپ خود تصور کیجئے جب آپ ان مصائب کو سنتے ہیں تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ مولا میں ہوتا تو میں بھی خون بہاتا؟ اپنے ذہن میں کبھی تصور کیجئے، واقعا میدان کربلا عجیب جگہ ہے. اپنے ذہن میں کبھی سوچئے کہ مولا کا خیمہ لگا ہوا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، خوف کا ایک عالم چھایا ہوا ہے، دشمن خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہاں جوان کھڑے ہیں جانے دے رہے ہیں. آپ اس منظر کو دیکھتے تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ مولا میں بھی آپ کی راہ میں جان دینے کی خواہش رکھتا ہوں، مولا میں بھی جان دوں گا؟ ہر ایک کا دل چاہے گا. کیوں؟ ہم پلے اسی بات پر ہیں. ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہی یہی ہے کہ ہمیں عشق اہل بیت میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں خون حسین کی خاطر زندگی گزارنی ہے کہ جہاں کہیں ضرورت پڑے ہم خون دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی جان دینے کی تیار ہوں. مصائب میں گریہ اسی بات پر ہے. یہ گریہ ہے کیا؟ یہ گریہ اسی بات کا ہے کہ مولا اگر وہاں ہوتے تو اس ظلم کو نہ ہونے دیتے جو آپ کے اوپر ہوا، کہ مولا اگر ہم وہاں ہوتے. اور مولا خود کیا چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے آپ خود تصور کیجئے. امام علی مقام سید سجاد کے خیمے میں تشریف لائے، سید سجاد کے خیمے میں آئے، اس کے بعد کہا بیٹا جب تم مدینے جانا تو کچھ پیغام بھی ہمارے لوگوں کو دے دینا، مدینے جاؤ تو ہمارے شیعوں کو کچھ پیغام دینا. من جملہ کیا پیغام؟ فرمایا پیغام دینا کہ تم یاد کرو کہ میں اپنے شیرخوار کو پانی پلانے کے لیے لے کے آیا تھا، انہوں نے پانی نہیں دیا مجھے.
مولا چاہتے ہیں میری مظلومیت لوگوں کو رلائے، میری مظلومیت لوگوں کو یاد دلائے اور ان کو ابھارے اس بات پر کہ کاش ہوتے تو نصرت کرتے۔ اب آپ سوچئے گا میں اور آپ 1400 سال کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان مصائب کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ اے خدایا کیوں ظلم ہوا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، اور امام علی مقام کے وفادار بھائی عباس علمدار یہ سارے ظلم دیکھ رہے ہیں، بار بار مولا کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے، یہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے میں تھک گیا ہوں، بچوں کی پیاس کو سن سن کر میں تھک گیا ہوں۔ اور مولا ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، اور جو حصہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے عباس اگر تم چلے گئے تو یہ بیویاں تمہارے وجود پر مطمئن ہیں، یہ تمہیں دیکھ کر اطمینان کی سانس لیتی ہیں کہ جب تک عباس ہے کوئی ہمارے پردے کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، کوئی ہمارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ ارے عباس اگر تم چلے گئے تو ان بیویوں کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، یہ سمجھ جائیں گی کہ مصیبت کا دور آ گیا ہے۔ امام علی مقام نے حضرت عباس کو ایک دفعہ جب بہت اصرار کرتے دیکھا تو فرمایا اے عباس جاؤ اور کم سے کم بی سکینہ کی پیاس کا بندوبست کر لو، اس کی پیاس کو بجھانے کا کوئی بندوبست کرو۔ مولا عباس تشریف لائے، تمام لوگوں سے الوداع شروع کیا، انتہائی مختصر کروں گا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے بھی الوداع کیا۔ جب الوداع کیا تو بی بی زینب گریہ کرنے لگی، گریہ فرمایا حضرت عباس کے سامنے روتے ہوئے اپنی بھوپی کو دیکھا، بہن کو دیکھا تو کہا کہ آپ نے کیوں اس طرح سے گریہ کیا، آپ نے کیوں اس طرح سے گریہ کیا؟ کہا عباس اب میں سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے، اب میں سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ کہا بیوے کیوں گریہ کیوں ہے؟ فرمایا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بازوؤں میں رسن بن جائے گی، اب اسارت کا دور شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی تھی، بابا کے ساتھ تھی، چادر سے رکھ گئی تھی، میرے بازوؤں پہ بوسہ لیتے تھے اور رویا کرتے تھے، کہتے تھے میری مظلوم بیٹی تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تجھے قافلے کی صورت میں لے جایا جائے گا۔ میں راضی میں رضایت خدا تھی لیکن سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں مجال کے ان بازوؤں کو رسی باندھے، لیکن اب تم جا رہے ہو، اب یقین ہو گیا ہے، اب رسن بن جائے گی، اب وصول بھی ہوگا۔ عباس علمدار تشریف لے کے گئے، مولا نے حملہ کیا اس لشکر اشقیاء کے اوپر۔ اس کو معلوم تھا کہ حسین کا بھائی ابھی نہیں آیا ہے، یہ صبح سے دیکھ رہے تھے کہ ہر لڑنے والا آتا ہے اور ابھی تک حسین کا بھائی نہیں آیا، اور سب کو معلوم تھا کہ ابو الفضل کی جنگ شدید جنگ ہوگی، وہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، وہ آئے گا، اور سب یہ جانتے تھے کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا سب سے پہلے پانی کی طرف آئے گا۔ جانتے تھے کہ بچوں کی الاتش الاتش اس کے کان پر بہت بھاری گزر رہی ہوگی، تو پانی کے اوپر پہرا لگایا، 4000 لوگوں کو پانی کے اوپر بٹھایا۔ ابو الفضل کا حملہ پانی کی طرف سب سے پہلے ہوا، پانی تک پہنچے۔ میں نہیں جانتا کہ تاریخ نے ایسی کوئی شمشیر زنی دیکھی ہو جو ابو الفضل نے دکھائی، 4000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے۔ مسلط تاریخ ہے ہمارے پاس۔ اپنے گھوڑے کو پانی کے اندر رکھا، پانی کو چلو میں لیا اور پانی کو ایک نظر دیکھا۔ اب بس اتنا تصور کیجئے گا، ایک انتہائی پیاسا ہے، زخموں سے چور ہوا ہے، جسے معلوم ہے کہ شہادت بہت نزدیک ہے، پانی اس کے چلو میں ہے، لیکن بھائی کا خیال آتا ہے، کہتا ہے خدا کی قسم ایسا نہیں ہونے دوں گا، میرا بھائی پیاسا ہو میں پانی پی لوں، یہ نہیں ہوگا، اپنے امام کی پیاس کو ترجیح دوں گا۔ اور باقی جملہ عرض کرتا چلوں کہ وہ دل میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ میری سکینہ پیاسی ہے، میں پانی کیسے پی لوں، میں تو ان کا خادم ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ کبھی غلام آقا سے پہلے پانی پیا کرتا ہے،
واپس آئے، شانے کٹے، سیدھا شانہ کٹا ہوا، پھر بائیں شانہ منقطع ہوا، سب برداشت کرتے رہے۔ عباس کیوں؟ امید تھی کہ پانی تو پہنچا لوں گا، ارے میں مر جاؤں تو کیا ہوا، سکینہ کی پیاس تو بجھے گی۔ اب جو تیرے ستم چلا، مسکینہ چلنی ہوئی، پانی بہہ گیا، عباس کی ساری امیدیں ختم ہونے لگی۔ دوبارہ رخ کیا نہر کی طرف، حملہ ہوا دشمن کا، زمین کے اوپر گرے۔ اب میں نہیں جانتا آیا مولا کو پکارا یا نہ پکارا، لیکن بس ایک جملہ تمام بختر نے لکھا ہے، جیسے ہی امام حسین نے دیکھا پرچم عباس زمین کے اوپر گرا، بس کہا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں کہوں گا مولا علی اکبر کا جنازہ بھی تو اٹھایا تھا آپ نے، قاسم کا جنازہ بھی اٹھایا، تو فرمائے کہ تم نہیں جانتے کتنی ڈھارس تھی مجھے اپنے بھائی سے۔ الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بس آخری وقت ہم پرچم عباس کو لے کر واپس آئے، بی بی سکینہ منتظر ہیں، پرچم کو گھرتے دیکھا تھا تو پریشان ہوئی تھی۔ اب جب اٹھ کے واپس آیا تو بچوں کو جمع کیا کہ میرے چچا آ رہے ہیں، اب پانی آ جائے گا۔ اب جو پرچم آیا عباس نہ آئے، کوزے کو زمین پہ توڑا، اے بابا میرے چچا کہاں ہے؟ کہا بی بی اب تمہاری پیاس نہیں بجھے گی، چچا شہید ہوئے۔ کہا بابا میرے چچا کو بلائیے، اب کبھی پانی نہیں مانگوں گی، اب کبھی پانی کا مطالبہ نہیں ہے، مجھے پیاس عزیز رہے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔